جنید کل جو تم نے بلوچستان کی اہمیت بتائی ہے جغرافیائی حوالے سے بھی، اور بتایا کہ یہ کس لیے امریکہ اس کا اتنا ماما بن رہا ہے اور اپنی پارلیمنٹ میں کیوں قراردادیں پیش کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، اس سے پہلے مجھے اس اہمیت کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن تم اس بات پر غور کرو کہ ہمیں کوئی دوسرا ملک آ کے بتا رہا ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بے شک وہ اسی انداز میں بتا رہا ہے کہ وہ اس آگ سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ ہمارے ملک میں ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے، ہمارا یہ مجموعی طور پر قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں صرف اسی وقت ہوش آتی ہے جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہمارا کوئی سیسنا طیارہ گرتا ہے تو ہم پر انکشاف ہوتا ہے کہ ہم تو 50-60 سال پرانے سیسنا طیارے اڑا رہے ہیں جو ناکارہ ہو چکے ہیں، فرسودہ ہو چکے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بچوں کی کسی بس کو حادثہ پیش آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے والا محکمہ ہے یہ اس میں گڑبڑ موجود ہے۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب کوئی پلازا گر جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر میں گڑبڑ ہوئی تھی، اس کو اجازت جس نے دی تھی وہاں پر کرپشن پائی جاتی ہے۔ پھر ہم صرف لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈے کرنے کے لیے 2-4 افسران کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں اور بات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاملہ جوں کا تو رہتا ہے۔ اب سسٹم پھر بھی نہیں ٹھیک کرنا سسٹم ٹھیک کرنے کی تو ہماری پرائورٹی کبھی نہیں نہ رہی۔ اب دوسرا ملک میں قرارداد پیش ہوتی ہے اور الحمدللہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ قرارداد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ بھی ابھی امریکہ نے صرف ایک ٹیزر چھوڑا ہے، صرف ایک ٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے کس طرح کا ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ اس کے جو آئندہ اقدامات ہیں وہ خدا نخواستہ اس سے زیادہ شدید اور سنگین ہو سکتے ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے ملک کی قرارداد کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے، پھر ہمارے میڈیا کو بھی ہوش آتی ہے، ہم شور مچا دیتے ہیں ہمارا بلوچستان، ہمارا بلوچستان، بلوچستان کا یہ مسئلہ، بلوچستان کا وہ مسئلہ۔ اس سے پہلے ہم سوئے ہوئے تھے۔ نہیں، بیچ میں ہم جاگتے بھی ہیں جب الیکشن آتے ہیں، چونکہ بلوچستان سے بھی 4 سیٹیں لینی ہوتی ہیں، اس وقت ہم جا کے ان کو پوچھتے بھی ہیں، وہ بھی آگے اپنے بیچارے رونے سناتے ہیں، پھر اس کو تسلی دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، فکر نہ کریں۔ سفید جھوٹ۔ اور یقین کرو کہ اگر تم بلوچستان کے مسئلے پر ذرا بھی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کرو تو انسان اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صرف جھوٹ کی وجہ سے آج بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اس قدر سنگین ہو گیا ہے۔ اس مسئلے پر میڈیا نے بھی جھوٹ بولا ہے، اس مسئلے پر حکومت نے بھی جھوٹ بولا ہے، حکومتوں نے بھی جھوٹ بولا ہے، اس مسئلے پر فوج نے بھی جھوٹ بولا ہے، اس مسئلے پر بلوچ لیڈرشپ نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ آج اگر ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں نا تو صرف اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آؤ مل کر بیٹھیں اور سچ بولنا شروع کریں، اپنے آپ سے بھی، بلوچ قوم سے بھی، بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ بھی سچ بولنے کا آغاز کریں۔ بالکل سچ بولیں، اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص سچ بولے، ہر بندہ اس مسئلے میں انوالو ہو، پھر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ سب سے پہلے کون انوالو ہو، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنجاب کو پہل کرنا ہوگی، اہلیان پنجاب کو مسئلہ بلوچستان کو سمجھنا ہوگا، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی پوری طرح شعوری طور پر بلوچستان اور تمام تر جو سابقہ تعصبات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر بالکل ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے دل کے ساتھ، ایک نئے دماغ کے ساتھ اس سارے مسئلے کو بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ آخر ہم سے کوتاہیاں کیا ہوئی ہیں۔ اگر آج بلوچ عوام اور بلوچ لیڈرشپ ہم سے ناراض ہے تو وہ کون سا گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے؟ ہم بلیم گیم میں نہ جائیں۔ میں سال ہر سال سے یہ بات سن رہا ہوں، پنجاب کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بلوچ عوام کو بلوچ سرداروں کے مظالم سے آزاد کروائیں، ان کے چنگل سے چھڑوائیں۔ اللہ کے بندو، آپ کون ہوتے ہو؟ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے جو سردار ہیں ان کے درمیان آپ کون ہوتے ہو معاملہ طے کروانے والے یا ان کو کسی غلامی کی زنجیروں سے چھٹکارا دلوانے والے؟ کبھی بلوچستان سے یہ آواز آئی ہے؟ ہم نے کبھی سنا ہے کہ جناب ہم پنجاب کے عوام کو سرداروں سے اور مزاریوں
افغانیوں سے, لغاریوں سے, چودھریوں کے مظالم سے نجات دلائیں گے. کبھی میں نے تو آج تک نہیں سنا. بھئی وہ بلوچستان کا اپنا معاملہ ہے, ان کو اپنے طور پر حل کرنے دو. نہیں, اگر ہم نے اس مسئلے میں بھی نہیں بولنا تو پھر ہمارا فرض کیا ہے, کیا کریں ہم؟ یقین کرو میں انتہائی اخلاص کے ساتھ, انتہائی درد مندی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اولین فرض یہ بنتا ہے پورے پاکستان کا کہ ہم بلوچ عوام کی آواز میں اپنی آواز ملائیں, ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے حل کی پہلی پیش رفت تب نظر آئے گی جب لاہور میں بلوچ عوام پر جو حکومتی مظالم ہیں, جو حکومتی ناانصافیاں ہیں, اس کے خلاف لاہور کی مال روڈ پر جلوس نکلے گا. بالکل تم ٹھیک کہتے ہو یار. ویسے ہم یہاں پہ کوئی ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر کسی کو غلط ٹیکہ لگا دے تو مال روڈ بلاک کر دیتے ہیں, گورنر ہاؤس کے سامنے ہم منجیاں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے جسم کا حصہ چل رہا ہے بلوچستان جو ہے, اور ہم آرام سے ٹی وی لگا کے ادھر تبصرے سن رہے ہیں, گپیں سن رہے ہیں لوگوں کی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ 60 لاکھ بلوچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے جس پر کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نے کیا کیا زیادتیاں ان کے ساتھ کی ہیں. یار تم دیکھو, سوئی گیس جس سے کھاد بنتی ہے, 90% کھاد جو ہے وہ سوئی گیس سے بنتی ہے, اور سوئی گیس کی جب پہلی فیکٹری اور کارخانہ بنتا ہے وہ بلوچستان کی سرحد سے 20 کلومیٹر باہر جا کے بنتا ہے. او خدا کے بندو, اتنی ناانصافی. بلوچستان سے گیس نکلتی ہے اور بلوچستان کے علاوہ پورا ملک اس گیس کو بے دردی کے ساتھ استعمال کرتا ہے, اور بلوچ بوڑھی خواتین لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے میلوں پیدل سفر طے کرتی ہیں. اور یار تم کبھی غور تو کرو کہ LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر اگر کراچی میں ہو, یا اسلام آباد کی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کا دفتر لاہور میں ہو, اچنبے کی بات ہے نا, بلکہ شاکنگ بات ہے نا. تو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر جب کراچی میں قائم کیا گیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اچھا جی, یہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر کراچی میں ہے؟ جی کراچی میں ہے. اس کے علاوہ جو تھر کول پروجیکٹ ہے اس کا دفتر بھی کراچی میں ہے. یار اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جب پہلا NFC ایوارڈ ہوتا ہے 1991 میں غالباً, تو پورے بلوچستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے ہے. یہ پنجاب کی کسی تحصیل کے ترقیاتی بجٹ سے بھی کم ہے. ہوئے 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 ہوئے, اتنی تو یار حکومت والے ایک کام میں رشوت لے لیتے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں اس ایک ٹپیکل فریم آف مائنڈ سے باہر آنا ہوگا. ہمیں اپنے اس نفسیاتی رویے کو بھی تبدیل کرنا ہوگا کہ ہم بلوچوں کو حقوق دے رہے ہیں, بلوچستان پیکج کی شکل میں, فلاں مراعات کی شکل میں, رائلٹی کی شکل میں. بھئی ہم کون ہوتے ہیں حقوق دینے والے؟ میں نے کل کی گفتگو میں بھی حقوق دینے کی بجائے حقوق لوٹانے کی بات کی تھی. بلوچ عوام بھی پاکستان کے اور اسلام آباد کے اتنے ہی مالک و مختار ہیں جتنے اہلیان پنجاب یا اہلیان سندھ ہیں. یار یہ تو سیدھی بات ہے, ایک گھر میں اگر 4-5 بھائی رہ رہے ہیں اور مختلف کمروں میں بے شک رہ رہے ہیں, حقوق تو سب کے برابر ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بڑا پر آ گئے کہ یار تم فکر نہ کرو یار, میں تمہیں بھی انشاءاللہ جائیداد میں حصہ دوں گا. فکر نہ کرو, کیا بات ہوئی بھائی, اس کا حق بنتا ہے دینا, کیوں نہیں ہے تم نے, یہ تم بات کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ایک کمرے میں سوئی گیس چل رہی ہو, دوسرے میں جالی نہ رہی ہو. ایک کمرے میں 2 AC چل رہے ہیں اور کسی کمرے میں بیچارے ہاتھ ہلا پنکھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ گھر کی ٹوٹی کھول کے پانی پار لیتے ہیں, اور دوسرے بھائی صاحب جو ہے بیچارے گلی کی ٹوٹی سے جا کے پانی بھرتے ہیں. ایک میں میٹر لگا ہو بجلی کا, دوسرے پاس بیچارے لالٹین جلا کے بیٹھے ہو. تو ظاہر ہے جو لالٹین والے ہیں, جو بیچارے یا لکڑیاں جلا رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ تو احساس پیدا ہوگا نا کہ یار گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کا ہے. یہ کیوں عیاشی کر رہا ہے, صرف بڑا پرا ہونے کے ناطے عیاشی کر رہا ہے. ہاں بالکل, ہمیں اپنے انہی رویوں کو بدلنا ہوگا. اور میری تم سے گزارش ہوگی کہ یہ بات جو ہے وہ جاری رکھو, ہمیشہ یہ بات کرو یار, یہ تو بڑی اہم بات ہے جس پہ سارا پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.